اپنے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 8 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب ایسے کھلے گا، اتنا چمکے گا کہ ہر کوئی حیران رہ جائے گا، کیونکہ اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، کیونکہ آج 8 شعبان المعظم ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ جمعہ شب برات سے پہلے آ جاتا ہے، اور جو بھی اس جمعہ کے دن میں یہ عمل کرتا ہے وہ پھر ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اگر کئی ہزار حاجتیں بھی ہوں تو آج کے دن ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پہلا اسم مبارک جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ دیکھیں میرا رب بڑا کریم رب ہے، بڑا رحیم رب ہے، وہ جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ کے گھر سے، آپ کی جیب سے انشاءاللہ کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آزمانا شرط ہے، ایک مرتبہ یہ عمل آزما لیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج تمہارے پاس موقع موجود ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں وہ اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، اس لیے ہر وقت اس کی بارگاہ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ آج وہ موقع ہے، آج وہ لمحات ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ہر مانگی ہوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے، اس لیے یہ پہلا اسم مبارک ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں آج جمعۃ المبارک کے دن اور شب برات کی رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے دوستو سب سے پہلے اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ حضور کی ذات پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آقا نامدار پر۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے، اس میں درود پاک کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ کون سا پڑھا جائے، بہت سارے وظائف میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، یا چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ وہ رات ہے، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، کیونکہ آج جمعہ کی یہ خاص گھڑیاں، یہ خاص لمحات جس شخص کو نصیب ہو گئے ہیں اور ساتھ یہ عمل مل گیا ہے، یوں سمجھے کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے، اس کی زندگی سے نحوست، گردش اور تنگ دستی، افلاس یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس کی زندگی میں راحت، سکون، دولت، عزت، شہرت یہ سب کچھ آنے والا ہے۔ اس لیے اس موقع کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، یہ دن غفلت اور سستی میں جیسے باقی دن گزار دیتے ہیں اس طرح نہ گزاریں، بلکہ اس دن کی فضیلت کو سمجھیں۔ آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یا جمعہ سے پہلے کسی وقت بھی یوں ہی ٹائم ملے، بلکہ سارے کام چھوڑ کر بھی اگر یہ عمل کرنا پڑے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ ہم سب اس عمل کو کر رہے ہیں، لوگ کمپوز کروا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچایا جاتا ہے، اس لیے آپ بھی جیسے ہو سکتا ہے فون کال کے ذریعے، میں یہ نہیں کہتا ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں، آپ کی مرضی کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ورنہ آپ اس عمل کو سمجھ لیں اچھے طریقے کے ساتھ، آگے اپنے دوستوں کو ویسے فون پہ بتا دیں، میسج کے ذریعے بتا دیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آج یہ عمل لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں بہنوں کو تمام سب کو بتائیں، انشاءاللہ اس سے بے پناہ فیض و برکات ملیں گی، کیونکہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رب کے فضل کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے کرم کا
کا مہینہ ہے تو جس میں رب کا کرم برستا ہے، رب کی رحمتیں برستی ہیں، تو پہلا اس میں مبارک آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ سارا عمل آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے اس کو اکاؤنٹ نہیں کرنا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آپ جس ترتیب کے ساتھ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ درود پاک بھی پڑھا تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ۔ اس کے بعد یہ اس میں مبارک یہ پڑھا تو آپ نے اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ اس میں مبارک کون سا ہے؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ جب آخر میں اس کو مکمل کریں گے تو پھر پڑھیں گے یا کریم، یعنی کہ پڑھتے جائیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب اس کا اختتام کریں گے، جو تعداد اس کی بتانے لگا ہوں وہ پوری کریں گے، تو آپ نے پڑھنا ہوگا آخر میں یا کریم۔ تو بس اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ پہلا اس میں مبارک پڑھا، جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کتنا عالی شان اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ وہ بابرکت لمحات ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان کے مہینے میں شب پر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کی تعداد بھی نہیں گنی جانتی تھی۔ جب بکریوں کی تعداد کا شمار نہیں تو پھر ان کے بالوں کی تعداد کو کوئی ایسے شمار کر سکتا ہے؟ تو اس دن میں، ان لمحات میں، آگے والی رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا کہ جس کا کوئی تعداد گن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج رب اپنے بندوں پر اتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر، تراویح، مغفرت، باری تعالیٰ رمضان میں اہتمام کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا، اس مہینے کے اعمال کا تذکرہ کیا، اس مہینے کی رات کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے بہت کچھ بیان فرمایا تھا۔ اس لیے دوستو، اس مہینے کی عظمتیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس دن میں، آج جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس دن کے ہر لمحہ، ہر گھڑی ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی بنائی ہے، ہر لمحہ ہی بابرکت ہے۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مہینے میں، اسی دن میں، یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن میں پیدا فرمایا گیا، اور جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نزول فرمایا، جس کو سورت جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے صرف 10 مرتبہ، جیسے میں نے کہا ہاتھ کی انگلیوں پہ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا۔ یہ بڑا آسان اسم مبارک ہے، آپ نے اس طرح رب کا کرم مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کے کرم کا سوال کرنا، اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کے بعد باقی چیزیں میں آگے چل کے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ عمل آپ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور اس پانی کو اس کے بعد پی
لیں تو آپ کی انشاءاللہ تمام بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کی تمام غم اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں زندگی کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ روحانی جتنے مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ جسمانی روحانی ہر ایک چیز کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور مال و دولت باقی مطلب دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو بندے مانگے اور اس عمل کے بعد اس کو نہ ملے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کا سوال کریں گے، جو چیز آپ طلب کریں گے، جو چیز آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد والا جو اسم مبارک ہے وہ ہے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اس کا مطلب ہے غلبے والے، یعنی اللہ اپنے کرم کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے آپ کو ہمیشہ ہر میدان میں ہر جگہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کی یہ صفت ہے عزیز، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ جب آپ اس کو اینڈ کریں گے تو آپ اس کو آخر میں پڑھیں گے یا عزیز۔ شروع میں آپ پڑھتے جائیں گے، جیسے پہلا اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا، اب اس کو پڑھتے جائیں گے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، آخر میں پڑھیں گے یا عزیز۔ دیکھیں جس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ۔ باصوفیہ کا قول ہے اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، جس کا حصول نہ ممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھ سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کا یہ نام ہے۔ اور پھر محتاجی سے چھٹکارے کے لیے اس کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی مقروض ہوتا ہے، اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں ہمیشہ باعزت رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، کسی کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، اس کے منصب سے معطل کر دیا گیا ہے، اس کو جاب سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، یا اس کی ترقی روک دی گئی ہے، یا اس طرح کے ہزاروں مسائل بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اس ایک عمل سے وہ اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس آج آخری موقع ہے، آج اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ بحالی عزت کے لیے اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے، اپنی عزت بحال کرانے کے لیے اس عمل کو آج کرے گا تو عزتیں بحال ہو جاتی ہیں، ذلیل و خواری ختم ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئی ہے، گر گئی ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اس کے یہ تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ اسم مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، بالکل سادہ سا ہے، اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ اس کو 1 منٹ میں بھی کرنا چاہیں تو یہ 1 منٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے کوشش کرنی ہے آج رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے۔ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کر لیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔ اس لیے اسے خالق بھی کہا جاتا ہے، اسے مالک بھی کہا جاتا ہے، اسے رؤوف بھی کہا جاتا ہے، اور اسے یہ عزیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی غلبے والا بھی۔ تو یہ اسم مبارک جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں، آسان سا ہے، کیونکہ اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی ہم سنوارتے جا رہے ہیں۔ تو عدم سے یعنی جب کچھ بھی نہ ہو تو اصل چیز پیدا کرنا یہ صرف خدا ہی کا اختیار ہے، اس لیے صحیح معنوں میں ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بڑا ہی جمالی اسم مبارک ہے، اچھے انسان کی خصوصیات اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس طرح دوستو آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کے دل عزیز ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کے ساتھ چاہت کریں گے، آپ کا ادب کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس مختصر سے سادے سے عمل کو کرنا ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی سادی سی ہے، آسان سی ہے، اس کی ترتیب کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ ٹوٹل چند ایک چیزیں ہیں۔
پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کو 3 سانسوں میں پینا ہوگا، یعنی کہ پہلی مرتبہ پئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، پھر آپ دوسری مرتبہ پئیں گے، پھر تیسری مرتبہ وہ سارا پانی ختم کر دیں گے۔ اگر آپ گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یہ پانی اس کو پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامل شفا عطا فرمائے گا۔ اب کیونکہ جو اس میں مبارک میں بتانے لگا ہوں اس کا شفا کے ساتھ، یہ جو عمل کی ترتیب اللہ والوں نے بنائی ہے نا، یہ یقین جانو زندگی بدلنے والی ترتیب ہے۔ میں خود دیکھ کر پڑھ کر اس عمل کو کرنے کے بعد حیران ہوتا ہوں، اور یہ آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ آزمائیں گے نہیں تو آپ کو کیسے میں یقین دلا دوں؟ یہ یقین کامل، جس کا یقین پختہ ہوگا نا، وہ بندہ اس عمل کو آج کرے گا نا تو وہ یقیناً اپنی زندگی میں ایک خوشی کی لہر محسوس کرے گا، اپنی زندگی سے غموں کو نجات محسوس کرے گا۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ مبارک عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی طاقت اور برکت یہ ہوگی کہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے، کیونکہ میں شب برات کے ایسے اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ عمل ہی ایسا ہے، اس کے کرنے کے بعد کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان موجود ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ تو جب اس کا بھی اختتام کریں گے تو اس کو آپ پڑھیں گے یا رحمان، ٹھیک ہے؟ پڑھتے جائیں یا رحمانو یا رحمانو۔ یا رحمانو کا ہم ایک نقش بھی دیا کرتے تھے، یا رحمانو یا رحمانو، یہ دیکھیں رحمت سے بنا ہے نا یہ لفظ، اور رحمت آپ جانتے ہیں کہ کتنی طرح کی ہے، 2 طرح کی ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو خاص رحمت الہی نصیب ہوتی ہے، خاص رحمت جس کو کہتے ہیں نا، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، یہ رحمت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن میں جتنا بھی، اس رات میں، اس دن میں جتنا بھی زیادہ، کیونکہ یہ برات والی رات ہوتی ہے نا، اس مہینے کے 5 عرف ہیں، تو یہ گویا آپ نے یہ 5 چیزیں کرنی ہوگی۔ 5 چیزیں میں جو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ 5 تن پاک کا صدقہ، 5 منٹ کے بعد آپ اس عمل کا رزلٹ دیکھیں گے۔ تو 2 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، تیسری چیز میں بتا رہا ہوں، چوتھی اور اس کے بعد 5ویں۔ گویا آج کے دن آپ نے یہ 5 کام کرنے ہوں گے۔ اب آپ نے یہ 2 چیزیں مانگنے کے بعد بے انتہا اور غلبہ، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو رحمت طلب کرنی ہے تاکہ سب چیزوں کا اعتدال رہے، سب چیزوں کی جو ہے وہ ردل بدل نہ ہو اور اسی توازن رہے، یعنی برابری رہے، ترتیب ان کی برقرار رہے۔ اسی طرح اب آپ نے ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں کرنی، جو اس میں مبارک آپ کو پہلے بتایا گیا اس کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتایا گیا اس کو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے۔ بس ان چیزوں کا آپ نے خاص دھیان اور خاص خیال رکھنا ہے۔ اب جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ اس میں مبارک اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ سارا پڑھنا پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ ہی ہے، آپ گنتی اس کی اپنی دھیان کریں بھی، آپ کی گنتی بھی میں بھی کمی پیشی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں دوستو جب تالے کو ہم چابی لگاتے ہیں نا، اگر چابی صحیح نہ ہو، اس کا دندہ ٹوٹا ہوا ہو یا ایک زیادہ ہو تو وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح وظائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ وظائف کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کی شرائط پہ عمل نہیں کیا، اس کے اندر تعداد میں کمی پیشی کر دی ہے، اضافہ کر دیا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو البتہ اجر تو رب کی بارگاہ سے ملتا ہے، لیکن آپ کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو اس عمل کے ساتھ کامیابی کا بتایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کو دھیان رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا پکارنا ہے جس کے ذریعے دشمن بھی کام چاہتا ہے۔ دشمن بھی اگر آپ کو پریشان کرتا ہے تو وہ دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ آپ کو کبھی میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا۔
تو یہ اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرنے کا سوچے گا تو اس کو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام آفتوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، تمام مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، ہر غم اور پریشانی سے آپ کو چھٹکارا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دشمنوں سے بچنے کے لیے، رب کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے جبروت والے، جبر والے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے رب کر دے، اس کے سامنے کو دوسرا دم نہ مار سکے، ہر کوئی اس کے حکم ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے، اس لیے اس کو جبار کہا جاتا ہے، اس کو قہار بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کیونکہ ہر کسی کے لیے اتباع ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں۔ ہر ایک پر زبردستی سے جاری ہے۔ عاملین کے نزدیک اس اسم پاک اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جبر کا اظہار فرمایا، تو آپ نے پڑھتے جانا یا جبارو یا جبارو یا جبارو، تو جب تعداد اینڈ کرنی ہے مکمل تو پھر آپ پڑھیں گے یا جبار، آخر میں یوں پڑھیں گے۔ تو یہ میں ترتیب بھی آپ کو ہر ایک کی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سے اس عمل میں ایک زبر زیر شد مد کی بھی غلطی کیے بغیر آپ اس عمل کو کریں اور کامیابی آپ کا قدم چومیں۔ دیکھیں جب کوئی لوگ کامیاب ہوتے ہیں پھر کمنٹ میں آ کر ہمیں بتاتے ہیں، پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور میرا دل آج باغ باغ ہو جائے گا، میرا دل خوش ہو جائے گا جب آپ اس عمل کی اس ترتیب کو برقرار رکھیں گے، اسی طرح پڑھیں گے، اور آپ کا نفس بھی مغلوب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ مرید اور اہل ریاضت کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سلوک کے ابتدائی مراحل طے کرنے والے کے لیے بھی بڑا بہترین عمل ہوتا ہے۔ ہر چیز کو جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے تصور سے بھی اس کو کرنا ہے تو وہ چیز بھی آپ کو ملے گی، ہر کام میں برکت آئے گی، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، جیسا جیسا تصور کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور و مدار جو ہوتا ہے نا وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت بندے کی ٹھیک ہو نا، نیت درست ہو، تو وہ کہتے ہیں نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ نیت درست کے ساتھ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ رب کی رحمتیں اور رب کا کرم تمہارے اوپر برسے گا۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ اب 4 چیزیں میں بتا چکا ہوں، 5ویں اور آخری چیز بتانے لگا ہوں۔ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 1 مرتبہ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے۔ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے کرنا ہوگا، تو اسی طرح جب آپ نے اختتام کرنا ہے تو تب بھی آپ نے تعوذ اور تسمیہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعوذ 1 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، حضور کے جو نواسے ہیں وہ بیان سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، وہ بیان فرماتے جو بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے، اور شیطان پھر اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا، اس سے گناہ نہیں سرزد کرواتا۔ اس لیے اس کو آپ نے 1 مرتبہ دونوں کو پڑھا، بسم اللہ شریف کو پڑھا، پھر آپ نے قرآن مجید کی جو دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، طاقت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے جس کو سب سے بڑی صورت کہا جاتا ہے، جو نازل اس وقت ہوئی جب آقا پریشان تھے، رب نے حضور کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صورت کا نزول فرمایا۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو 1 بار پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ ہر دعا درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ اب دوستو ویڈیو کو لائک کرنا تو ضرور بنتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔